میرے عزیزو، سلطان الاولیاء پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج آپ کے ہاں آنا میرا جلسے کی غرض سے نہیں تھا۔ ہماری حج و عمرہ زیارت کی ٹورز اینڈ ٹریولز کی آفس جس کا افتتاح تھا، اس افتتاح کے فاتحہ خوانی میں حاضر ہونا تھا، اور ساتھ میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جانا آنا کہیں پر صرف خالص کسی کی چھوٹی فاتحہ کے لیے یا کسی کی دکان کی افتتاح کے لیے نہ رہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کا یہ مشن بنائیں جہاں سے گزرے مصطفیٰ کی خوشبو پھیلاتے ہوئے جائیں۔ نیت کا اثر ہے، اس کو جلسہ نہیں بنایا گیا تھا ایک گھر کی تقریب، بلکہ یوں سمجھ لیں تو بزنس سے تعلق رکھتا ہے۔ آفس کی افتتاح بزنس کا ایک حصہ ہے، اس کے افتتاح میں فاتحہ کے لیے آئے، اور ایک نکاح بھی ہونا تھا۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کسی کے گھر کی تقریب کو محفل رسول بنا دینا یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور صورت والے صرف صورت والے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، جب اس کے نبی کی بات کوئی کرتا ہے تو وہ چاہے جنگل سے بھی گزر جائے وہاں شہر آباد ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایک جملہ یاد رکھیں، اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ ہمارے جلسے یا ہمارے پروگرام کے لیے الگ سے پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے ہیں تو لوگوں تک پھیلانا اور پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی تشہیر فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مائل فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے پوری زندگی خدمت کرتے رہے، میرے نبی کی عظمت بیان کرتے رہے، لیکن آج آپ جائیں، افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، عرب میں جائیں، جہاں پر بھی جائیں، جگہ جگہ سے تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس اعلیٰ حضرت نے رسول کی خدمت کی تھی، لیکن چپا چپا آج ان پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اسی لیے اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ حضور کی جو بات کرتا ہے مولا کریم اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ آج سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور میرے عزیزو یہ سنیوں کا ماحول ہے، آپ حضرات بھی اس مشن کو لے کر کے چلیں کہ اپنے بچوں میں یہ بات منتقل ہوتی جائے، ٹرانسفر ہوتی جائے۔ کل کو تمہارے بچے گوگل سے اور فیس بک سے، انسٹا سے اسلام حاصل کر رہے ہوں گے، اور ان کو یہ لگتا ہوگا کہ سارا دین جو ہے گوگل سے آیا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ سوشل میڈیا اور پھر انٹرنیٹ کے زمانے میں کہیں ان کو یہ لگنے نہ لگ جائے کہ دین ایسے ہی اسی راستے سے آیا، ہرگز نہیں۔ ان بچوں کے دماغ میں، دل میں یہ چیز ٹرانسفر کرتے جاؤ، ہمارا دین جو آیا ہے وہ غوث پاک سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ غریب نواز سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہوا ہے، خواجہ دانا سے آپ کو دین ملا ہوا ہے۔ ان اولیاء کاملین سے چل کر کے جو دین آیا ہے وہ صاف ستھرا ہے، ورنہ جو گوگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج جیسے پروفیسر سے، کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے دین حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ گھوم رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ریفرنس نمبر دیتا ہے، حدیث نمبر دیتا ہے، یہ گوگل والا جو انجینئر ہے اسی سے دین پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی لے کر کے جائیں گے جیسے گوگل میپ والی انٹی گھما دیتی ہے۔ گوگل میپ سے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بار وہ صحیح راستہ دکھائے، گوگل میپ کبھی کبھار ایسی گلیوں میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ملتا۔
کئی جگہ پر یہ بھٹکا دیا کرتا ہے، اسی طرح سے اس دین کی طرف نہ جاؤ۔ میرے عزیزو، دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً یہ خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں، عرس مناتے رہتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے، ہمارے بچوں کو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ دین ہمارا ان بزرگوں سے ملا، اور ان بزرگوں سے جو دین چھن کر کے آیا ہے وہ پاکیزہ دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین میں آیا، تابعین سے ائمہ مجتہدین میں آیا، ان سے اولیاء کاملین میں، پھر علماء صالحین میں، اور پھر ہمارے محلوں تک دین آیا ہے۔ اسی دین کو فالو کرتے ہوئے جاؤ، انشاءاللہ قدم راستے پر رہیں گے، قدم تمہارے صراط مستقیم پر رہیں گے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ حضرات کرامات بہت سنتے آئے ہیں، لیکن ان کا جو مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، وہ آج علماء کو بھی اور ہم سب کو بھی یاد کرنا ہی نہیں بلکہ گٹھی میں پلا دینا ضروری ہے۔ غوث پاک کا ایک مسلک یہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بغداد آئے تھے جب بغداد میں حق بولنا بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا نام لینے پر وقت کے شیعہ خلفاء کوڑے مارتے تھے، کوڑے لگاتے تھے۔ اس زمانے میں غوث پاک منبر پر کھڑے ہو کر حق بات کا اعلان کر رہے تھے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، دین اسلام سے روگردانی کرنے والا یا مصلحت کے پردے میں چھپ جانے والا مومن کامل نہیں ہے، بلکہ دین کی حقانیت کو آخری سانس تک لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت سختی کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ یہاں تمہاری گردنوں پر لوگ چڑھ کر کے کھڑے ہیں آج کہ حق بولو گے تمہاری زبان کھینچ لیں گے، تمہارے اوپر نہ جانے کتنی پابندیاں آئیں گی۔ ابھی سید صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا صاحب، کہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا ہے بیانات کے متعلق۔ میرے عزیزو، یہ چیزیں تو ہم زندگی میں روز دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انگریزوں کی ایک بات معلوم تھی 200 سال پہلے۔ انہوں نے یہاں پر جو حکومت قائم کی تھی، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا یہ کہتے تھے ہماری توپوں میں اتنا دم نہیں جتنا یہ علماء کی زبان میں دم ہے۔ علماء ربانیین کی زبان سے جو حق بات نکلتی ہے، وہ انگریز کہتے تھے ہماری توپوں میں بھی وہ دم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ توپ نکل کر کے کسی کو اڑا سکتی ہے یا برباد کر سکتی ہے، لیکن علماء صالحین کی زبان کھلتی ہے تو روحوں کو زندہ کر دیتی ہے، مرجھائے ہوئے دلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں علماء آزمائش کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہماری تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ جس عظیم محدث جلیل امام احمد بن حنبل کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی میرے مصطفیٰ کی، اس عظیم امام کو جب کھلے بازار میں کوڑے مارے جاتے تھے، ایک دو نہیں 300 کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں مسلمان جن کی آج اقتدا کرتے ہیں، جیل میں رکھا گیا تھا۔ اہل بیت اطہار میں سے ایک دو نہیں، کئی امام ایسے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کئی سالوں تک جیل میں رہے، جیل میں زہر بھی دیا گیا، جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ یا علماء صالحین جیلوں میں گئے، پھانسیوں کے پھندے پر چڑھ گئے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے لوگوں کے لیے دین کا کام کیا صرف حلوہ پراٹھا کھانا ہے، دعوتیں کھانا ہے؟ علماء صالحین اس بات کو یاد رکھیں، اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے اس کو ہر زمانے میں بیان کرنا ہوگا۔ امن کا دور ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مصائب کے زمانے میں بھی حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی کو اکسانے کی بات نہیں کر رہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ بات صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں، جب مجھے یقین ہے کہ میرا دین سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو پھر میں سر چھپا کر کے کیوں جیوں، سر اٹھا کر جیوں۔ اور مسلم فی کا اعلان میں بھی یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ جو ہے کہ 4 یا 2 کو نہیں
چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بلبلانے والے دین کی خدمت میں آئے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس کو خوف لگتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ بزدل آدمی دین کی خدمت میں نہ آئے، ورنہ اس مشن کو خراب کر دے گا، اس مشن کو خراب کر دے گا۔ ہاں اگر اپنی گردن، اپنا سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اگر اس راستے میں شہادت ہو تو اللہ جنت عطا کرتا ہے، تو اسے پیچھے قدم ہٹانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھتے چلے جائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جذبہ میں آپ کو بتاؤں، جنگ حنین کے موقع پر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اس لیے کہ آج کے دور میں جو لوگوں کو جگر چاہیے وہ جذبے کو میں بیدار کرنا، میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر یہ زنگ لگا ہوا ہے حالات کو دیکھ دیکھ کر کے۔ میرے عزیزو، یہ حالات نئے نہیں ہیں ہمارے، یہ مکہ کے دور سے چلے ہوئے حالات ہیں۔ ارے تم تو وہ حسینی کردار والے سنی مسلمانوں، تمہیں خوف و خطر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چاقو چھری تلوار سے کون بھلا ڈرا سکتا ہے؟ جو قوم ہر سال محرم میں کربلا کی داستان سنتی چلی آ رہی ہے، حسین اعظم کی شہادت کو سنتی ہے، تو وہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، تعزیہ اٹھا کر کے ڈبانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم حسین اعظم کے کردار کو جوانوں کو، بوڑھوں کو اس لیے سناتے ہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی کربلا سنے تو 25 سال کا جوان بن جائے، اس کے اندر جذبہ ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، خاص طور پر حنین کے موقع پر۔ حنین، جنگ حنین میں حالات ایسے تھے، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑی تعداد تھی، تو رب فرماتا اذ اعجبتکم کثرتکم، پہلے صحابہ کو یہ لگا بہت بڑی تعداد ہے، سب فتح کر لیں گے، لیکن حالت کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ فلم تغنی عنکم شیئا، رب فرماتا ہے تمہاری بڑی تعداد سے کچھ ہو تو نہیں سکا وہاں پر۔ وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ کر دی گئی۔ وہ جنگ میں حالات ایسے ہو گئے کہ زمین تنگ ہو گئی، کفار و مشرکین بہت غالب آنے لگ گئے، پھر صحابہ اکرام کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، وہ حالت اتنی سخت تھی جنگ حنین میں، کوئی ادھر منتشر کوئی ادھر منتشر، صفیں درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت جو حدیث پاک میں ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس بھرے میدان میں میں دیکھا ایک شخصیت سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی بات۔ سب کے سب وہاں پر خونخوار بھیڑیے سامنے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں ایسی شجاعت تو دیکھا نہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پلس میں آپ کو بتا دوں، یہ کہتے ہوئے نہیں کہ لوگ ان میں سے بہت سارے نئے سپاہی تھے، نئے فوجی تھے، ہو سکتا ہے وہ نبی کو نہیں پہچانتے ہو، چھپ چھپا کر کے کوئی لیڈر ادھر ادھر جاتا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے جا رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے نہیں کہ میں بھی مسلمانوں کا ایک سپاہی ہوں، بلکہ کھلے عام اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ یہ نبی پاک کا فرمان اس میدان میں جہاں تلواریں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور سامنے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے قدم ڈگمگائے تھے اچانک جان میں جان آئی، ایسے سب کے سب متحد ہوئے کہ اچانک ہم نے دیکھا سب کے ہاتھ بجلیوں کی طرح کوندنے لگ گئے۔ جو منتشر ہوا تھا میدان، پل بھر میں میرے مصطفیٰ کی شجاعت کے بعد پورا کا پورا غلبہ اسلام کو نصیب ہوتا۔ میرے عزیزوں، ایسا نہیں، اگر ہم نے آپ کے ساتھ میں نے پیچھے کا بیع کیا اور میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے جسم لے جاؤ، ایک سن تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جسم اٹھا رہا ہے،
اس بات کا آپ کو ہمیشہ احساس ہو फरोख्तगी مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو میرے نبی میرے ساتھ मेरे पास 100 रुपये में दे یقین ہے کہ نہیں ہے तो इसमें बैन نبی ہمارے नहीं है। ساتھ ہے اور قرآن تو یہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے صدیق اکبر کہتے ہیں کفار و مشرکین ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی آ گئے جہاں یہ ہجرت کے وقت پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر وہ اپنے پنجوں کو اٹھا کر دیکھتے تو ہم ان کو صاف نظر آتے کافر وہاں تک پہنچ گئے تھے غار ثور جو ثور پہاڑی کے اوپر ہے مکہ میں 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے وہاں تک بھی پہنچ گئے اور صرف پیر اٹھا کر دیکھتے تو حضور بھی دکھ جاتے صدیق اکبر بھی دکھ جاتے لیکن اس وقت حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری دھڑکن تیز ہو گئی اب لگنے لگا کہ اب کیا ہوگا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ قرآن میں آیا ہے یہ جملہ 10ویں پارے میں موجود ہے آج تمام مسلمانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں حالات چاہے جیسے بھی بگڑ جائیں ہزاروں گرو گھنٹال ان کے ساتھ ساری طاقتیں ان کے ساتھ ساری فوج ان کے ساتھ سارے بم میزائل پیٹرول سب ان کے ساتھ کروڑوں کسی کے ساتھ ہوں لیکن یقین ہے میرا مولا ہمارے ساتھ ہے نعرہ تکبیر نعرہ لبیک 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 یا رسول میرے عزیزوں یہ اب ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہندوستان کی یہ سرزمین نوجوانوں کی اب بیدار ہو رہی ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو صحرا سے نکلا تھا وہ نوجوان جس نے رومن امپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا پرشین امپائر کو گھٹنے پر لا کر رکھ دیا تھا وہ کون تھا ارے وہ 313 نہتے صحابہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ نکلے تھے مدینہ طیبہ کی تاریخ آج دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے جانتے ہو ہمارے نوجوانوں کو نشہ پلا پلا کر کے یہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ کبھی ان کے درمیان بدر کی تاریخ کوئی نہ بیان کرے کبھی ان کے درمیان کربلا کی داستانوں کی حقیقت کوئی نہ بیان کرے ان کو نشہ پلاتے رہو نشہ کھلاتے رہو اور یہ مست رہیں اور تمہارے ہر ایک کی مٹھی میں موبائل کا جو نشہ آیا ہے انٹرنیٹ کا جو نشہ دیا گیا ہے پورنوگرافی سے کئی اخلاق کو قتل کر کے رکھا گیا ہے آنکھوں کا نور چھین لیا گیا ہے وجہ کیا ہے یہ دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے یہ مصطفیٰ کریم کے شیر ہیں جس دن بیدار ہو جائیں کتوں کی نیند حرام کر سکتے ہیں اس لیے ان کا سونا اچھا ہے ان کا نشے میں رہنا اچھا ہے کیونکہ کتے آج جس طرح سے جگہ جگہ منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے جب شیر اپنی شیرگی چھوڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جانور بھی بھونکنے لگتے ہیں جو آج میرے نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأتیں آ رہی ہیں وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس پر پہرا دینے والے صلاح الدین کہاں ہیں ہمارے شہاب الدین کہاں ہیں ہمارے دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے آج میرے گلے پر بھی کل پھندا لگ جائے تو خوف نہ کھانا میرے عزیزوں میری زبان بند ہو جاتی ہے مجھے مار دیا جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ ببانگ دہل دنیا کو بتانا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہماری جانیں رکھی ہیں اس لیے مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حضور پاک کے لیے اگر جان رکھی گئی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ آج بھی ظاہر سی بات ہے ہر تقریر کو ہماری ریکارڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے رشتہ دار ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہر جلسے میں بہت ساری جگہوں پر ریکارڈ کرتے ہیں اور کئی گھنٹے اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں ان میں کیا ہے ان کو میں باضابطہ یہ پیغام دیتا ہوں میں نبی پاک کی عزت اور عظمت پر آخری سانس تک بولتا رہوں گا اور اگر یہ بولنا جرم ہے یہ جرم ہم 1000 بار کرتے رہیں گے عاشق صادق آل رسول مارا روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا
کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ ہماری بھی خواہش اتنی ہے، ہماری بھی خواہش اتنی ہے۔ عزیزان گرامی وقارہ، بات میں اصل جس موضوع کو لے کر چلا تھا آتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تم دین اسلام پر قائم ہو۔ قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو چھپا کر کے جینے کی ضرورت نہیں۔ تم کیوں ٹوپیاں نکال کر داڑیاں چھلا کر گھومتے ہو سیکولر بننے کے چکر میں؟ دنیا کیا چاہتی ہے؟ تمہیں ماڈرن بنا کر کے، ایک عیاش جوان بنا کر کے۔ میرے عزیزو، اے نوجوانوں، سورت کے نوجوانوں، ایک چیز تمہاری میں بتا دوں، ایک چیز جو یہ شکلیں آج نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ آپ جلسے غوث پاک میں آئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے آئے، سروں پر ٹوپیاں ہیں، چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ کاش یہ زندگی بھر ہو جائیں تو کئی کیڑے دم توڑ دیں۔ ویسے ہی، کیونکہ اللہ نے سنت مصطفیٰ والے چہرے پر رعب رکھا ہے، رعب رکھا ہے۔ اگر تمہارا یہ حضور کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ جوان ہو گیا، باقی اور ساری چیزوں کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی تمہیں۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ تم آ جاؤ اس نقش قدم پر جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اس پوائنٹ پر آ جائیں، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میرا مشن بھی یہی ہے۔ آپ سے میں بات یہ کر رہا ہوں، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے رکھا، اور تم سیکولر بن کر کے ایسے بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا نام پوچھ کر کے معلوم کریں کون ہے یہ، ادھر والا ہے ادھر والا، نام سے بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کبھی کوئی نام راجہ بتاتا ہے، راجہ ادھر بھی ہے ادھر بھی، پھر اس کے باپ کا نام پوچھنا پڑتا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سونو، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تم سے بھی نہیں پتا چلا، تمہارے باپ سے بھی نہیں پتا چلا، پھر آدمی کو تمہیں پہچاننے کے لیے دادا تک جانا پڑتا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی لطیفہ نہیں، بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں آج۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، تمہیں پہچاننے کے لیے باپ دادا تو دور کی بات، تمہارا نام پوچھنے کی بھی ضرورت نہ ہے۔ تمہاری چال چلن دیکھ کر کے دنیا پکارے، اس کے جسم سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، مدینے کے تاجدار کا غلام لگتا ہے۔ تمہاری چلت پھرت ہی کافی ہو جانی چاہیے۔ مجھے پتا ہے، میں اس بات کے فخر کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ ہر جگہ گھومتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں۔ میں چاہے اسٹیشن پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، میں اپنے امامے کے ساتھ جاتا آتا ہوں۔ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہر ایک ہماری